کر دیتا ہے، ایسا واضح کر دیتا ہے کہ دونوں بالکل الگ الگ نکھر کے سامنے آ جائیں۔ اس کے بعد ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ۔ یہ ہے وہ آیت جس کی بنیاد پر آیت نمبر 184 کو منسوخ قرار دیا جاتا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے پس جس نے بھی مشاہدہ کر لیا، جس نے بھی اس زمانے کو پا لیا، منکم الشہر، الشہر وہی شہر رمضان ہے جس کا ذکر اوپر آیا ہے، اس لیے ال لگا ہوا ہے۔ تم میں سے جس نے بھی مشاہدہ کر لیا، تم میں سے جس نے بھی دیکھ لیا، تم میں سے جس نے بھی پا لیا الشہر، یعنی شہر رمضان کو جس نے بھی پا لیا، فلیصمہ، تو اسے چاہیے کہ وہ صیام کرے۔ کس کا صیام کرے؟ اس شہر کا صیام کرے جس کا ذکر یہاں پر موجود ہے، شہر رمضان کا۔ اس آیت سے نکالا جاتا ہے کہ جس نے بھی رمضان کا مہینہ، یعنی کہ جو مروجہ ہمارے یہاں رمضان ہے، وہ مہینہ اگر اس نے پا لیا، وہ مریض نہیں ہے، مسافر نہیں ہے، زندہ ہے، اس نے اگر وہ زمانہ پا لیا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس مہینے میں صیام کرے۔ یہ عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور یہ ہمارے ہاں مضبوط دلیل سمجھی جاتی ہے پورے مہینے کے روزے رکھنے کے اوپر۔ اس پر تو میں پہلے جب میں نے ایام معدودات پر بات کی تھی، جب بھی بات رکھی تھی کہ فلیصمہ، اس میں صیام کرے، کیونکہ یہ تو ہو جو ہے یہاں پر مفعولی یعنی آبجیکٹو کنڈیشن کے اندر آیا ہے، تو ترجمہ ہمیشہ آبجیکٹو کنڈیشن کا جملے کے مطابق ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر آپ کہیں گے دخل البیت، دخل ورب ہے اور بیت یہاں پر آبجیکٹ ہے، تو آپ ترجمہ کریں گے وہ گھر میں داخل ہوا، میں کا اضافہ آپ کا اپنی طرف سے ہوگا۔ تو آبجیکٹ کو فعل کے ساتھ یعنی کہ ورب کے ساتھ جب عربی میں لگایا جاتا ہے تو ترجمے میں لفظوں کا اضافہ یہ ان دونوں کے جوڑ سے معلوم ہوتا ہے۔ یعنی حتمی طور پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیشہ ترجمہ اس کا ایک ہی پیٹرن سے ہوگا، بلکہ ورب اور آبجیکٹ کا مل کر ترجمہ ہوگا اس کے حساب سے کہ مادے کے معنی کیا ہیں۔ یہاں پر فلیصمہ آیا ہے، صیام، جس کے بنیادی معنی ہے اجتناب کرنا، رک جانا، اس پر ہم بات کر چکے ہیں۔ اب آپ سمجھ جائیے کہ الشہر شہر رمضان کی طرف اشارہ ہے، یعنی اس طرح سے بے چینی کی کیفیت، ظلم، جنگ و جدل، ہنگامہ آرائی، ڈس انٹیگریشن کا معاملہ چل رہا ہو، ہر شخص خود غرضی کا مظاہرہ کر رہا ہو، کہیں پر حقوق کی جنگیں چل رہی ہوں، کہیں پر کوئی ظالم بن رہا ہو، ظلم کے لیے اپنی تلواروں کو نکال کر میان سے تیار بیٹھا ہو۔ یہ بہت تفصیلی اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے۔ تو فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، پس جس نے بھی تم میں سے ایسے زمانے کا، ایسی مذموم صورتحال کا، ایسے مذموم اور خطرناک پھیلاؤ کا، رواج کا مطلب ہی پھیل جانا ہے، ایسے مخصوص زمانے کا، کیونکہ الشہر آیا ہے، مشاہدہ کر لیا، پا لیا، دیکھ لیا، اس زمانے میں موجود ہوا، فلیصمہ، اسے چاہیے کہ اس سے اجتناب کرے۔ یہ اس کا معنی تھا۔ انہوں نے فلیصمہ کا مطلب کیا، اس کو چاہیے کہ وہ صیام کرے۔ صیام میننگ تو کرے صیام کی، روزہ رکھے۔ روزہ تو سبسٹیٹیوٹ ہے صیام کا، جو فارسی کے اندر اس کو پیش کیا گیا ہے، یہ میننگ نہیں ہے صیام کی۔ یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ یہ سبسٹیٹیوٹ پیش کیا گیا ہے، یہ میننگ نہیں کی گئی۔ آپ میننگ کریں، اس کو چاہیے کہ وہ اس سے اجتناب کرے۔ اس سے اجتناب کرنا مفعول فعل کے ساتھ ملے گا تو اس کے حساب سے ترجمہ ہوگا۔ جس نے بھی ایسی صورتحال کا مشاہدہ کر لیا، جس نے بھی ایسا زمانہ پا لیا جس میں زیادتیاں ہو رہی ہیں، بے چینی کی کیفیت لوگوں میں پائی جا رہی ہے، انتشار ہو رہا ہے، ڈس انٹیگریشن پایا جا رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس صورتحال سے، اس کیفیت سے اپنے آپ کو روک کے رکھے، اجتناب کرے، رک جائے اس معاملے سے، اس معاملے میں شامل ہونے سے۔ فلیصمہ،